بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ پچھلی آیات مبارکہ کا ترجمہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے ساتھ پڑھی کہ ان کا سادہ با محاورہ ترجمہ عرض کر دوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ارشاد ہوا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ ہم نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ ارشاد ہوا یہاں سے نکل جاؤ کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ یہاں آسمانوں میں رہ کر تکبر کرو، سو نکل جاؤ، تم ہمیشہ ذلیلوں میں شمار ہوگے۔ یہاں تک بیان ہو چکا، ان کا ترجمہ رہتا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے عرض کی بار الہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو شیطان کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ارشاد ہوا قال اخرج منها مذموما مدحورا، تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو بھی تیری بات مانے گا ہم
جہنم کو بھر دیں گے تم سب سے۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ جب شیطان کو رد کر دیا گیا اور نکال دیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیطان کے مانگنے میں تو روز حشر تک کی بات تھی، لیکن اللہ کریم نے جو مہلت دی وہ تھی الی یوم الوقت المعلوم۔ شیطان نے قیامت کا ذکر کیا تھا جس دن مردہ زندہ ہوں گے، لیکن مہلت دی گئی جب قیامت قائم ہوگی، جب مردے زندہ کیے جائیں گے تو اس کے بعد تو موت نہیں ہے۔ تو شیطان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح میں موت کی سختی سے بھی بچ جاؤں گا، لیکن ارشاد ہوا الی یوم الوقت المعلوم، جب قیامت قائم ہوگی تب تک کی تجھے مہلت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے آخر ذی الارواح میں جس کی موت واقع ہوگی وہ شیطان ہوگا، اور اسے بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ دوسری بات جو علماء کرام اس میں فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بڑا مقبول بارگاہ ہے۔ وہ بے نیاز ہے، جس کی چاہے بات قبول کر۔ آخر شیطان مردود ہو چکا تھا، ذلیل کر کے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا، لیکن جب اس نے گزارش کی تو اللہ نے مہلت دے دی۔ تو وہ مالک الملک ہے، وہ اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو اسے پسند ہو کرے، جو نہ چاہے نہ کرے۔ دعا ایک درخواست ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کسی ایماندار کی دعا کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، ہر وقت مانگیں، ہر چیز مانگیں۔ جتنی کوئی دعا مانگتا ہے اتنا اللہ کریم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دعا کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ مشت غبار ہو کر براہ راست اللہ کریم سے بات کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کریم سے کرتا ہے اپنی گزارشات، اے اللہ میری یہ گزارش ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، اس میں آسانی سے رفع فرما دے، مجھ پر یہ سختی ہے دور فرما دے، مجھے فلاں چیز عطا کر دے۔ تو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس وقت بندہ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کریم سے بات کرنا بجائے خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد اسے اللہ کریم رد نہیں فرماتے۔ فرمایا یا تو وہ دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے، اسے وہ چیز مل جاتی ہے، یا وہی چیز اسے دے تو دی جاتی ہے لیکن درمیان میں کچھ وقت پڑ جاتا ہے، 2 سال 4 سال 5 سال بعد وہ چیز اسے ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ فرعونیوں کے دلوں پر مہر کر دے، انہیں ان کے مالوں سے محروم کر دے اور انہیں تباہ کر دے۔ تو ارشاد ہوا آپ کی دعا قبول ہو گئی، قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا۔ وہ مجاہدہ جو موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی طرف سے تھا وہ مزید 40 برس چلتا رہا۔
تو کہے یہ ہوتا ہے کہ دعا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ وقت اس چیز کے لیے مناسب نہیں ہوتا، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کریم جانتے ہیں، لہذا جب اللہ چاہتے ہیں مناسب ہوتا ہے وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ تیسرا انداز اس میں حضور نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، تو اللہ کریم اس کی دعا رد نہیں فرماتے، اس کے بدلے کوئی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ماں سے چھری لینے کی ضد کر رہا ہو تو وہ چھری چھپا دیتی ہے، اسے چمچ پکڑا دیتی ہے کہ چھری سے ہاتھ کاٹ لے گا یا زخمی کر لے گا خود کو۔ تو بعض اوقات جو ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ چیز اس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر ہیں یا نہیں، لیکن اللہ کریم جانتے ہیں تو وہ اسے بہتر سے بدل دیتے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیا جائے تو وہ دعا اس کی آخرت کی نیکیوں میں شمار کر کے رکھ لی جاتی۔ تو جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اور میزان پہ رکھے جائیں گے اور فرشتہ رکھ کے بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اس شخص کی نیکیاں اور اس کی غلطیاں دونوں ترازو میں رکھ دی گئی ہیں، تو اس وقت ارشاد ہوگا کہ نہیں، ساری نہیں ہے، اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس بھی محفوظ ہیں۔ بار الہ وہ کون سی ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ اس نے کچھ دعائیں کی تھیں جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں دیا گیا، وہ میں نے آج کے دن کے لیے محفوظ کر لی ہیں، تو وہ بھی لے جاؤ، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن بڑے بڑے مستجاب الدعوات، ایسے بزرگان دین جن کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج کے دن نیکیوں کے پلڑے میں کام آتی۔ تو دعا بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے اور کرنی چاہیے، لیکن مواقع ضرور دیکھے جائیں، ایسے مواقع جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جہاں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ دعا کو رسم نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب ایک رسم بن گئی ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا کرنا کون سا جرم ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن جنازہ مسلمان کا سفر آخرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنازے کے بعد دعا فرمائی ہے، لیکن جنازہ ختم کر کے فوراً میت کو اٹھا کر قبر پر لے جاؤ، قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے کام ختم کر کے دعا کرو، اس کی نجات کے لیے بھی، اس کی بھلائی کے لیے بھی، اپنے ایمان کے لیے۔ یہ طریقہ تو سنت ہے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر درمیان میں دعا کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو گستاخی ہوگی۔ بعض دعائیں بھی جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں وہ اس لیے گستاخی بن جاتی ہیں کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہوتا، اور دین میں ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ یہ پتہ نہیں کس نے شروع کی، مجھے اس کی تاریخ کا تو پتہ نہیں، لیکن اب یہ رسم اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ جو جنازے کی نماز کے فوراً بعد دعا نہ مانگے کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یا کم از کم رعایت کرے تو پھر کہہ دیتے ہیں یہ وہابی ہے۔ حالانکہ دعا مانگنے والے خود غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا ضرور مانگی جاتی ہے، لیکن میت کو، جنازہ خود دعا ہے، اس میں کوئی رکوع سجود نہیں ہے، صرف دعا اللہ مغفر لینا و میتنا و شاہدنا و اللہ ہمارے زندوں مردوں حاضر غائب سب کو بخش دے، چھوٹوں بڑوں سب کو بخش دے، یہ خود دعا ہے۔ اور اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً میت کو اٹھایا جائے، اسے دفن کیا جائے، قبر پر مٹی ڈالی جائے،
پھر اس کے ایک طرف کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، دوسری طرف کھڑے ہو کر آخری آیات پڑھیں اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اپنی بہتری کی بھی دعا کریں۔ یعنی جہاں حضور نے دعا فرمائی ہے وہاں دعا کی جانی چاہیے نا۔ جہاں حضور کی مخالفت آئے گی وہ دین نہیں رہے گا، پھر جو اسے ثواب سمجھے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت خود ایک ظلم ہے۔ دعا بجائے خود ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، اور وہ مالک الملک کا شیطان نے دعا کی، اس نے قبول کر لی، کون اسے روک سکتا ہے؟ قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی، تو زور لگا لے۔ تو ایک طرح سے اللہ کریم یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اولاد آدم کا اور شیطان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عظمت تسلیم کرنے کا کہا گیا اور اس نے تسلیم نہ کی تو وہ مقابلے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا زندگی مختصر ہوتی ہے، آدمیت اور آدمی کا نظام رب العالمین تو جانتا ہے قیامت تک چلے گا، تو مجھے بھی مہلت دے، میں قیامت تک رہوں، میں تیرے لوگوں سے مقابلہ کروں گا۔ اور اس نے اپنی گمراہی کا الزام رب العالمین کو دیا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ قال فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ہمارے ہاں اب بھی رواج ہے، جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ بھئی اللہ تو ظلم سے منع کر رہا ہے، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ ظلم نہ کرو، اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ ظلم نہ کرو، پھر جب ظلم کرتے ہو تو اسے اللہ کے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ یہی تو شیطان نے کیا تھا، یہ تو گمراہی ہے۔ اس نے اختیار دیا ہے انسان کو اور راستہ بتایا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، وہ چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکر کا۔ تو اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہ فیصلہ انسان کا ہے، اسے اپنے سر لینا چاہیے اور عرض یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ مجھے ہدایت کر دے۔ اگر یہ کہہ دے گا کہ اللہ کو یہی منظور تھا تو اس کا مطلب ہے وہ تو توبہ بھی نہیں کرے گا۔ توبہ کس بات سے کرے گا؟ وہ تو اللہ کو منظور تھا، ہو گیا، اس کا کیا قصور؟ یہ بات سب سے پہلے ابلیس نے کہی تھی۔ قال فما اغویتنی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، روکوں گا انہیں نیکی سے، تیری طرف آنے سے روکوں گا، تیرا شکر ادا کرنے سے روکوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں انہیں آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ یعنی میں ہر طرف سے ہر طرح انہیں تیری عبادت، تیرا شکر کرنے سے روکوں گا، اور مختلف اوہام ان کے دلوں میں ڈالوں گا، مختلف وہم ڈالوں گا، اور انہیں اس حد تک گمراہ کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ انسانوں میں سے اکثریت کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، تجھ کو راضی نہیں کریں گے، وہ میری بات مانیں گے، وہ میرے پیچھے چلیں گے، وہ جو میں کہوں گا وہ کام کریں گے، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم یہ حقائق اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو کچھ تو حیا کرنی چاہیے کہ جس ابلیس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کریم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ انسان میری بات مانیں گے، اللہ تیری نہیں مانیں گے۔ یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے
کہ انسانوں میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اس ازلی دشمن کی بات نہ مانے. ہر فعل، ہر قول، یا نیکی ہے یا برائی ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں. یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف. بتقاضائے بشریت غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط جملہ منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی ہے. انسانیت یہ ہے کہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور عرض کرے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں پھر نہیں کروں گا اور آئندہ اس گناہ کو دہرائے نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. توبہ یہ ہے کہ جو غلط کام کیا اس پر اصرار نہ کریں، اسے مڑ مڑ کے نہ کریں، پھر وہی کام نہ کریں، اسے چھوڑ دیں. اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں. رہا ابلیس کا جال تو اس نے تو کہا کہ میں اسے ہر طرف سے گھیروں گا، کہیں اولاد کا غم سمجھاؤں گا، کہیں پیسے کے نقصان سے ڈراؤں گا، کہیں بھوک اور افلاس کے ڈر سے اسے ڈراؤں گا کہ رشوت نہیں لو گے تو بھوکے مرو گے، چوری نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کیا، یہ چھین لو، چھینو گے نہیں تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اگر اس بندے کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں عہدہ نہیں ملے گا، ترقی نہیں کر سکو گے. یعنی ہر طرف سے اس نے کہا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں میں نے ہر طرف سے کہیں اولاد کا ڈر دوں گا، کہیں اپنی زندگی کا، کہیں مشکل حالات کا، ہر طرف سے میں انہیں گھیروں گا. اور اے اللہ تو دیکھے گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی. اللہ کریم کو اس بات سے کیا کہ کتنے شکر کرتے ہیں اور کتنے کفر کرتے ہیں. اگر ساری دنیا شکر ادا کرتی ہے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا خدا نخواستہ کفر میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جو شکر کرتا ہے اس کا اجر وہ خود پاتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کر رہا ہے، اسے خود بھگت نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھلائی کرے گا اس کے اپنے کام آئے گی، خدا نخواستہ جو برائی کرے گا اسے خود بھگتنا پڑے گی. سو فرمایا یہاں سے دفع ہو جاؤ، قال اخرج منها مذموما مدحورا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ آسمانوں سے، یہاں سے چلے جاؤ. اور یہ بات سن لو، لمن تبعک منہم، انسانوں میں سے جتنے بھی تیری بات مانیں گے، تیرا اتباع کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سمیت ان سب سے میں دوزخ کو بھر دوں. اگر تیری بات مانیں گے تو ان کا انجام بھی تیرے ساتھ ہوگا. تیرا مقدر ہو گیا دوزخ، تو دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. جو تیری بات مانے گا وہ بھی تیرے ساتھ دوزخ میں چلا جائے گا. میرا کچھ نہیں بگڑے گا، جا کر زور لگا لے. اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تیرے کام وہی آئیں گے جو میری ذات سے، میرے نام سے، میری عظمت سے نا آشنا ہوں گے. جو میری اطاعت نہیں کریں گے ان پر تیرا زور چلے گا. جو میری اور میرے نبی کی اطاعت کریں گے، جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی، یقیناً جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اور خود شیطان نے بھی کہا تھا الا عبادا منک منہم المخلصین، تیرے خالص پرخلوص جو بندے ہوں گے ان پر میرا قابو نہیں چلے گا، باقی سب کو تو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا. سو یہ سارا قصہ ارشاد فرما کر اللہ کریم نے یہ بات جتائی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ جب ہم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں۔ کیونکہ دو ہی تو طبقے ہیں، دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر، دو ہی طبقے ہیں، حزب اللہ اللہ کا لشکر و حزب الشیطان شیطان کا لشکر، دو ہی فوجیں ہیں، دو ہی طاقتیں ہیں، دو ہی قومیں ہیں۔ اور اسی دو قومی نظریے پر ہمارا ملک بنا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، یہی دو قومی نظریے کی بنیاد تھی، اور اسی پر تقسیم ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسلام کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، آپ کا اتباع کرنے کے لیے ایک آزاد ملک، ایک آزاد خطہ زمین اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور وہ وقت جذباتی تھا، جوش و جذبے کا تھا، بے پناہ قربانیاں لوگوں نے دی۔ جتنے قصے، جتنی حکایات بھی پڑھتے رہے، جتنے واقعات آپ اخباروں میں، کتابوں میں پڑھتے رہے، واقعی جو کچھ ہوا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کچھ ہوا تھا کہ جو آج کتنا بھی بتاتے رہو وہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ بے پناہ قربانیاں دی تھی لوگوں نے، بے شمار لوگ شہید ہوئے، بے شمار عزتیں لٹی، گھر گئے لوگوں کے، زمینیں گئیں، جائیدادیں گئیں، ہجرتیں کرنی پڑیں، اور مفلسی کی حالت میں دھکے کھاتے، کٹتے، مرتے، لٹتے، پٹتے، کوئی بچ بچا کر یہاں پہنچے، لاکھوں لوگ وہیں شہید ہو گئے، لاکھوں راستے میں شہید ہو گئے، بے پناہ قربانیاں دی گئیں، اور اس کے صدقے اللہ نے یہ خطہ زمین عطا فرمایا۔ اور عجیب بات ہے کہ پون صدی ہونے کو ہے، اس پر سارے کام ہو رہے ہیں سوائے نفاذ اسلام کے۔ یہاں آئین و قانون بنائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اسمبلی بالادست ہے، اسمبلی ہم پر بالادست ہے، اسمبلی سرکاری ملازمین پر بالادست ہے، لیکن کیا اسمبلی اللہ اور اس کے رسول پر بھی بالادست ہے؟ ہر بالادستی کی بھی تو ایک حد ہے نا۔ کہتے ہیں ہر بندے کو آزادی ہے، لیکن ایک محاورہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی آزادی میرے ناک تک ہے، میرے ناک سے پیچھے تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ مار کر میرا ناک توڑ دیں کہ میری آزادی ہے، جہاں میری ناک آتی ہے آپ کی آزادی کیا ہوا، وہاں آگے اگلے کی بھی تو آزادی ہے۔ اسمبلی بالادست ہوگی اس لیے کہ یہ پڑھی لکھی اسمبلی ہے، اس کی سندیں جعلی ہیں اور مفروضوں پر بنائی گئی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اس کیریکٹر کے لوگ جو پیسے دے کر دھوکے سے نقلی سندیں بنوا کر اسمبلی میں گھس جاتے ہیں، کیا وہ اس معیار کے لوگ ہیں کہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکیں؟ جو اس بندے کی ذات کی تعمیر ہی جھوٹ پر ہو، اور پھر مرکز کے وزراء کو کلمہ نہیں آتا، سورت اخلاص نہیں آتی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ اس کے لیے لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، اس کے لیے لاکھوں لوگوں کی عزتیں لٹیں، اس کے لیے اتنے لوگوں نے ہجرتیں کی کہ آخر ملک میں یہ حال ہو۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا جو طبقہ شرفاء، یہ نہیں کہ مسلمان سارے بے دین ہو گیا، مسلمانوں میں جذبہ دین اور جذبہ ایمان اور جذبہ غیرت موجود ہے الحمدللہ، اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک غلطی جو ہماری پوری قوم جس پہ عمل پیرا ہے وہ یہ ہے کہ طبقہ شرفاء کہتا ہے جی سارے چور ہیں، ہم ووٹ ہی نہیں دیتے۔ یار آپ ووٹ نہیں دیتے تو چور چوروں سے ووٹ لے کر اپنا اقتدار کے مزے تو لے رہے ہیں۔ کاش
اس قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ ووٹ نہ دینے کی بجائے کسی نیک شریف آدمی کو کھڑا کر کے اسے ووٹ دیں۔ آپ کے ووٹوں کی اوس جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی 15-16% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ سرکار بڑا جھوٹ بول کر 25% اور 27% ٹرن اوور بتاتی ہے، یہ بڑا جھوٹ بول کر بتاتے ہیں۔ خود ہی پرچیاں پھاڑ پھاڑ کر ڈالتے رہتے ہیں، پولنگ بوتھ میں بندہ نظر کوئی نہیں آتا، صندوق بھرے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان شرفاء کی وجہ سے ہو رہا ہے جو پولنگ کے لیے جاتے ہیں۔ شریف لوگوں کو بھی چاہیے کہ پڑھے لکھے شریف نیک لوگوں کو تحریک دیں، انہیں پکڑ کر کھڑا کریں۔ جو اقتدار میں نہیں آنا چاہتے انہیں آگے لایا جائے، زبردستی لایا جائے، ان کو ووٹ دیے جائیں، تب کسی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم جو یہ لکیر پیٹ رہے ہیں، اگر اسی طرح پیٹتے رہے تو حکومت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، ٹوٹ جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ پھر یہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر شرفاء گھر میں بیٹھے رہیں گے، پھر ان کے چیلے چانٹے انہی کو ووٹ دیں گے۔ تھوڑے سے ہیر پھیر کے بعد کچھ لوگ اسمبلی سے باہر ہو جائیں گے، کچھ نئے آ جائیں گے، پھر وہی طبقہ اوپر آ جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ اگر یہی رویہ رہا ہمارا تو یہ بھی برائی کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے، اور اللہ کریم اس کا بھی حساب لیں گے کہ اتنی مخلوق پر اور اتنے ملک پر کیسے لوگ مسلط کیے تم نے، اور تم نے اپنی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی دین کو زک پہنچتی ہے، جہاں بھی سنت کو زک پہنچتی ہے، جہاں بھی شریعت پر حرف آتا ہے، تو کہیں اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں، میری کمزوری تو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں اب سمجھتا ہوں میں اپنی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، جی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ بھی کر لیتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی روز کرتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، جی مجھے کیا کوئی مرے یا جی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں انسان ہوں اور انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہوں۔ مجھے صرف اپنی 5 نمازیں سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے، جتنے لوگوں سے میرا تعلق بنتا ہے ان سب کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ سارے متعلقین، اہل خانہ، اولاد، رشتہ دار، اس کے بعد ملنے جلنے والے، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک میں مکلف ہوں کہ کیا میں نیکی کی بات پہنچا رہا ہوں، برائی سے روک رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں کر رہا تو میں جرم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثریت ان نیک لوگوں کے جو کہتے ہیں جی ہمیں کیا، ہم تو اپنی نماز روزہ کرتے ہیں، اپنی دال روٹی کھاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، لوگ جانے ان کا کام جانے۔ اس رویے نے ہمیں رسوا کیا ہوا ہے۔ آپ ایک سادہ سی مثال دیکھ لیں، کوئی بدکار، کوئی بدمعاش، کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو پورے علاقے میں شور مچ جاتا ہے، جی سارے سفارشی بھاگ پڑتے ہیں تھانے کی طرف۔ کسی شریف آدمی کو پکڑ کر جوتے مارتے رہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یعنی چوروں میں اتحاد ہے، واقعی وہ بندہ مجرم ہوتا ہے، واقعی وہ چور ڈاکو ہوتا ہے، لیکن وہ پکڑا جائے تو جناب کوئی کسی سفید پوش کے دروازے پر، کوئی کسی ایم پی اے کے گھر، کوئی کسی ایم این اے کے گھر، کوئی کسی علاقہ دار کے گھر، جی چلو جی سفارش کرو، جی تھانے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کو کیوں پکڑا۔ کسی شریف بندے کو، اس کی بہو بیٹی کو پکڑ کر، اس کی بیوی کو پکڑ کر پولیس لے جائے، شریف بندے کو پوچھنے کے لیے شرفاء نہیں نکلتے، چوروں کے لیے چور نکلتے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی، انسانی معاشرہ ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے مکلف ہے، یار شیطان اللہ رب العالمین کو جرأت دیکھو اس کی، اور بھگتے گا اپنی اس جرأت و بے باکی کو۔ اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہا ہے کہ ان کی اکثریت میری پوجا کرے گی، تیری پوجا نہیں کرے گی۔ اس ایک جملے پر ہم غیرت کریں تو کم از کم غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم کبھی شیطان کی بات نہ مانیں۔ لیکن یہ تب ہو
کہ ہمارا اس طرف رجحان ہو، ہم دین کو پڑھیں، ہم دین کو سمجھیں۔ قرآن کریم کو اول تو ہم نے پڑھنا چھوڑ ہی دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ملا پڑھتا ہے بس ٹھیک ہے، اسی کا کام ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ باپ مر جائے تو دو ملا پکڑ کر لے آتے ہیں، کبھی خود کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے لیے ہم ختم قرآن خود کر لیں، نہیں، وہ دو چار مولوی پکڑ کر لے آؤ، انہیں حلوہ کھلا دو تو بس ہو جائے گا۔ جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، یہ باتیں تو ساری قرآن بتاتا ہے، پھر میں بات کرتا ہوں اس کی اور حیثیت ہے، آپ کرتے ہیں اس کی اور حیثیت ہے، کوئی بڑے سے بڑا بندہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے، اس کی شان ہی اور ہے، اس کا اثر ہی اور ہے۔ جب کوئی کلمہ گو یہ سنتا ہے یہ میرے اللہ، یہ میرے رسول کا حکم ہے، تو اس پر عمل کرنا وہ فخر سمجھتا ہے۔ تو حق تو یہ تھا کہ نظام تعلیم میں کم از کم عربی لازمی کر دی جاتی۔ جو بچے سکولوں میں کالجوں میں عربی پڑھ جاتے، عربی لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے، چلو وہ از خود قرآن و حدیث پڑھ جاتے۔ ہم سے تو قرآن پڑھانا تو کیا تھا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ عربی کو لازمی مضمون قرار دیں۔ تو لوگ پڑھتے قرآن کو، سمجھتے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں فلاں سورت 3 بار پڑھتا ہوں، فلاں سورت 7 بار پڑھتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کاروبار میں نفع ہوتا ہے۔ یار قرآن کوئی تعویذ دھاگے کی کتاب ہے، عملیات کی کتاب ہے، یہ تو نصاب زندگی ہے۔ تم اس کے ٹکڑے کیوں پڑھتے ہو، سارا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا، صحابہ بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے صحابہ پڑھتے تھے، 2 فرق تھے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحابی تھے۔ صحابیت وہ منصب جلیلہ ہے کہ جو قیامت تک کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کے سارے ولی جمع کر لو تو ان کی عظمت صحابہ کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے جو خاص صورتیں پڑھتے تھے وہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ جو وظیفہ پڑھتے تھے تو وہ 30 پارے بھی پڑھتے تھے اور 7 زائد وہ سورت بطور وظیفہ بھی پڑھتے تھے۔ کوئی سورہ یاسین کا وظیفہ بنا لیتا ہے، کوئی سورہ ملک کا وظیفہ کوئی سورہ فاتحہ کا بنا لیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ساری عمر وہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے، باقی قرآن پڑھا ہی نہ جائے۔ صحابہ میں تو ایسے بھی تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو وتر کی آخری رکعت میں 30 پارے پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست ہے کہ عشاء کی نماز کے وتر کی آخری رکعت میں 30 پارے ختم کر کے رکوع کرتے تھے۔ اب اگر وہ کسی سورت کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے جو قرآن کا وظیفہ بناتے پھر یہ وہی سورت پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سورت کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ سارا قرآن کریم بھی پڑھیں، سارا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کسی کو معنی نہیں بھی آتے تو محض تلاوت سے بھی اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کو جی چاہتا ہے، برائی سے بچنے کی توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ نور لنا نور ہے کہ معنی بھی آتے ہوں، پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے جب معنی آتے ہوں اور سمجھ آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ پھر توفیق عمل بھی نصیب ہو، اس کے مطابق عمل بھی کرے، یہ تو قرآن کا مقصد نزول ہے۔ لیکن اگر کوئی بطور وظیفہ کوئی صورت کسی کو کسی بزرگ نے بتائی، یہ بہت سی صورتیں حدیث شریف میں وارد ہیں، وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن 30 پارے پڑھنے کے ساتھ پڑھے۔ یہ نہ پڑھے کہ اس ایک سنت کو وظیفہ بنا لیا، ایک صورت کو، اور باقی سارا قرآن چھوڑ دیا، تو وظیفے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ قرآن عملیات کی کتاب نہیں ہے، کتاب عمل ہے، اور میدان حشر میں پوچھا جائے گا
ہم قبر پر جا کر قرآن پڑھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، ہے بھی باعث برکت، اللہ قبول کر لے، لیکن مرنے والے میں ایمان باقی ہو، اسلامی عقیدے پر مرا ہو تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں عقیدہ ضائع کر جائے تو پھر اس پر قرآن پڑھنے کا اثر الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت مزیدار کتاب ہے کتاب الحیوان، بڑی مشہور کتاب ہے۔ الف سے یہ تک جتنے حیوانات کے نام حروف تجی کے اعتبار سے بنتے ہیں، ان سب کی پوری زندگی اور ان کے خصوصیات اور ان کے فوائد اور نقصانات، اتنی بڑی کتاب ہے، ان سب پر بات کی گئی ہے۔ لیکن وہ صاحب کتاب جو ہیں وہ بہت سے واقعات درمیان میں بات کرتے کرتے دور نکل جاتے ہیں، احادیث پہ بحث کر لیتے ہیں، بہت سے واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اسی کتاب میں میری نظر سے گزرا، وہ انہوں نے تو نام بھی لکھے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہوا تو فلاں شخص اس کا دوست تھا، وہ نیک آدمی تھا، تو وہ روزانہ قرآن کریم لے کر اس کی قبر پہ جاتا اور کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے آتا، اس خیال سے کہ اسے فائدہ ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں ایک دن وہ شخص اسے خواب میں نظر آیا، مرنے والا، اور اس نے کہا خدا کے لیے میری قبر پر نہ آیا کر۔ اس نے کہا کمال ہے، میں تیرے لیے اپنا کام چھوڑ کر وقت نکال کر قبرستان میں آتا ہوں، قرآن کریم ساتھ لاتا ہوں کہ تجھے فائدہ ہو جائے۔ اس نے کہا تم جتنی آیات پڑھتے ہو مجھے اتنے جوتے پڑتے ہیں کہ زندگی میں یہ آیتیں نہیں سنی تھی، ایک ایک آیت پر مجھے مار پڑتی ہے کہ اب قبر پر پڑھوا رہے ہو اور زندگی میں یہ نہیں سنا تھا، زندگی میں ایسے مانا تھا، اس پر عمل کیا تھا۔ تو وہ تو ایک الگ عالم ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے کو بخشوا لیں گے، حالانکہ ہم اپنی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنی فکر کرو کہ کیا ہم بری الذمہ ہیں؟ اگر ایک چور تھانے والوں نے پکڑا ہوا ہے تو دوسرے 10 چور سفارش کرنے جائیں گے تو 10 کے 10 پکڑے نہیں جائیں گے، اسے چھوڑیں گے یا ان کو بھی پکڑ کر بٹھا لیں گے؟ تو ہم جب خود چور ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، خود نیکی نہیں کرتے، تو ہماری سفارش ہم کس منہ سے کریں گے؟ اللہ کے پاس جو چلا جاتا ہے اللہ کریم جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ بڑا کریم ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی رحم کرتا ہے، کتنے کرم کرتا ہے، کتنے گناہ بخشتا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے کے لیے دعا وہ کرے گا جو پہلے اپنا دامن تو صاف کرے، اپنی فکر تو کرے۔ اگر خود نافرمانی کر رہا ہے تو چور کی سفارش کیا کرے گا؟ خود بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ بہت سے رسومات بن گئی ہیں۔ اسلام حقیقت ہے، رواج اور رسم نہیں ہے۔ اللہ کریم کے قرآن کو پڑھیں، اور اللہ نے یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ کم از کم انسان اتنی غیرت تو کریں کہ ابلیس کے اس چیلنج کو جھوٹا ثابت کر دیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।